السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب آج ایک عظیم مقصد کو لے کر یہاں جمع ہیں، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے مسلسل 20 دن ہر دن عشاء بعد اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر محاضرات ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کچھ لیکچرز ہوں گے. آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش کا تذکرہ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تیسرے محاضرے سے یا چوتھے محاضرے سے شروع ہوگا. ابتدائی 2-3 لیکچرز سیرت کی ضرورت، سیرت کی اہمیت، سیرت کا اعجاز، اس ناحیے سے انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی. حضرات، سیرت رسول کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ سیرت رسول سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ. اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ سے محبت کرنا ہر امتی کا فرض ہے. نبی کو جانے بغیر نبی سے محبت نہیں کی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جس قدر جانے گا وہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے گا. جو نبی کی زندگی کی تفصیلات سے جس قدر واقف ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت بھی اسی قدر سچی ہوگی. تو لہذا سچی محبت نبی کی سیرت کو جانے بغیر ناممکن ہے. یہ پہلی وجہ ہے، پہلی بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم میں سے، آپ میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ سیرت رسول کو پڑھیں، سیرت رسول کو پڑھائیں، سیرت رسول کو سمجھیں، سیرت رسول کو سمجھائیں. دوسری بنیادی وجہ سیرت پر یہ جو محاضرات رکھے گئے ہیں، سیرت کا پڑھنا میرے لیے اور آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں، جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، حالات پہ اگر آپ کی گہری نظر ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دشمنان اسلام کی جانب سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. کبھی آپ کی شخصیت پر کارٹون بنتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے.
آپ کے لائے ہوئے پیغام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈنمارک سے اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج تک وہ سلسلہ نہیں رکا ہے. ایسے میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرنا. جب ہم نبی کو جانیں گے نہیں تو دفاع کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر آپ کی جانب سے ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے، آپ کی جانب سے ہم دفاع نہیں کر سکتے. یہ غیر مسلم اگر ہم سے پوچھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا، بدر و حنین کی تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کر دے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے نبی ٹیررسٹ تھے، انہوں نے بدر میں جو ہے جنگ کی، حنین میں جنگ کی، احد میں جنگ کی، خندق کی جنگ لڑی، مدینے کی 10 سالہ زندگی میں 80 سے زائد جنگیں لڑی، کیسے ہم اسے ریپلے کریں گے؟ کیسے ہم اسے جواب دیں گے؟ یہ سیرت رسول کو پڑھے بغیر اور سیرت رسول کو جانے بغیر ناممکن ہے. انشاءاللہ جب ہم مدنی زندگی پر بحث کریں گے، پیارے نبی کی مدنی زندگی جو مدینے میں گزری اس پر جب ہماری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جوابات ملیں گے کہ پیارے نبی نے جنگ کیوں کی، جہاد کیوں کیا، اور ہمارے نبی کو جو الزام دیا جاتا ہے نعوذ باللہ دہشت گردی کا، اس کا جواب اور اس کا توڑ ہم کیسے دے سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ جب ہم مکی زندگی ختم کر کے مدینے کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے تو اس سلسلے میں آپ کے حوالے سے باتیں آئیں گی. اور حضرات، سیرت پر یہ جو محاضرات رکھے گئے ہیں اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارا جو نیو جنریشن ہے، ہمارے وہ نوجوان جو اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم ہیں، اگر آپ ان کی میجارٹی کی صورتحال دیکھیں گے تو واللہ خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے کہ آج ہمارا ایک نوجوان جس قدر کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جانتا ہے، فلمی اداکاروں کو جانتا ہے، واللہ وہ اس قدر نہ نبی کو جانتا ہے نہ نبی کے صحابہ کو جانتا ہے. ہمارے جو نوجوان ہے اس سے آپ کرکٹ کے کسی کھلاڑی کے بارے میں پوچھو، سارا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا آپ کے سامنے. کسی فلمی اداکار، کسی ہیرو کے بارے میں پوچھو، سارا بایو ڈاٹا کھول کے رکھ دے گا آپ کے سامنے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھو، آپ کا کام تو دور کی بات ہے، کچھ نوجوان ایسے بھی ملیں گے کہ نبی کے نام سے بھی ناواقف ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نبی کا نام کیا تھا؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے نبی کا نام کیا تھا؟ ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہمارے نبی کا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی، نبی کا نام حضور. یہ معلومات ہے ہمارے نیو جنریشن کی، ہمارے نوجوانوں کی. جو امت اور جس امت کا نوجوان اپنے پیغمبر کے نام سے بھی ناواقف ہو اور نام پوچھا جائے تو کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام ہے، سوچو کہ وہ امت دنیا میں کیسے کامیاب ہوگی، آخرت میں کیسے کامیاب ہوگی. اور جن نوجوانوں کی معلومات دین کے سلسلے میں ایسی ہیں، کہاں تک ان کا ایمان انہیں آخرت میں نجات دلائے گا. تو حضرات، ایسی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ محاضرات کا سلسلہ، یہ لیکچرز کا سلسلہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کی ساری تفصیلات پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی. اور انداز ایسا نہیں کہ صرف واقعات تو آپ کوئی بھی کتاب لے کے پڑھ سکتے ہیں. سیرت کی کتاب الرحیق المختوم آپ نے لے لی، پڑھ لیا. واقعات کی ناحیے سے نہیں، ہم ہر واقعے کو اس ناحیے سے ذکر کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ نبی کی زندگی سے کیا سبق لینا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ کیا پیغام دیتا ہے ہمیں، کیا سبق دیتا ہے ہمیں. یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری معلومات کو پیش کرنے کا انداز رہے گا. سب سے پہلی بات، سیرت رسول یاد رہے یہ انسانی تاریخ کے سب سے عظیم انسان کی سیرت ہے. سیرت محمدی یہ انسانی تاریخ کے سب سے باکمال انسان کی سیرت ہے. ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے آج تک اور پھر قیامت تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اسی لیے جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو حیات آپ کی ہے، جو سیرت آپ کی ہے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے آئیڈیل سیرت ہے. یہ انسانی تاریخ کی سب سے مثالی زندگی ہے. اس سے باکمال زندگی، اس سے زیادہ مثالی زندگی کسی انسان کی ہو نہیں سکتی. یہ وہ زندگی ہے جس زندگی نے لاکھوں زندگیاں بنائی ہیں. یہ وہ سیرت ہے جس سیرت نے لاکھوں سیرتیں بنائی ہیں. یہ وہ حیات ہے جس نے قوموں کو حیات دی ہے. اور یہ وہ زندگی ہے جس نے قوموں کو زندگی عطا کی ہے. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اگر دیکھیں گے تو اتنی خصوصیات کی حامل ہے. یہ ہمارا چیلنج ہے انسانی ہسٹری میں، پوری تاریخ میں. ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، پوری ہسٹری میں دنیا میں بہت سارے پیغمبر آئے، بہت سارے مذہبی رہنما آئے، بہت سارے لیڈر آئے، بہت سارے بڑے بڑے انسان آئے، لیکن ہمارا چیلنج ہے ہسٹری میں جتنا زیادہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں لکھا گیا، انسانی تاریخ میں کسی انسان کے بارے میں اس قدر نہیں لکھا گیا. جتنی کتابیں، جتنی تصنیفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئیں، انسانی تاریخ کے کسی انسان کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں. اور پھر یہ بھی چیلنج ہے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی لائف اور آپ کی زندگی کی جس قدر تفصیلات ملتی ہیں، انسانی تاریخ کے کسی اور انسان کی زندگی کی اس قدر تفصیلات نہیں ملتی. حدیث کی کتابیں پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ، آپ کی زندگی کا گوشہ گوشہ، آپ کی زندگی کا منٹ منٹ، آپ کی زندگی کا سیکنڈ سیکنڈ اس طرح سے محفوظ ہے، انسانی تاریخ کے کسی اور انسان کی زندگی کو آپ اس قدر تفصیل سے نہیں پائیں گے. نبی کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، نبی کا شہر کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کتنے لمبے تھے، آپ کتنے پستقت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پیر کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے کان کیسے تھے، آپ کی زبان کیسی تھی، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، آپ کیسے جاگتے تھے، آپ کیسے بات کرتے تھے، آپ کیسے مسکراتے تھے، آپ کیسے غصہ کرتے تھے، آپ کیسے سکھایا کرتے تھے، آپ کیسے پڑھایا کرتے تھے. نبی کی زندگی کے تعلق سے اتنی تفصیلات آپ کو کتب حدیث میں ملتی ہیں کہ انسانی تاریخ کے کسی اور انسان کے سلسلے میں آپ کو ایسی تفصیلات کہیں نہیں ملیں گی. اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کی زندگی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ زندگی ہے جس کی رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے قسم کھائی ہے. سیرت محمدی، حیات محمدی، اللہ رب العالمین نے اس زندگی کی قسم کھائی ہے. قرآن مجید کے اندر آپ سورۃ الحجر پڑھیں گے. سورۃ الحجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کے حوالے سے قوم لوط کی گمراہی کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. جس وقت فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، فرشتے آئے، نوجوانوں کی شکل میں آئے، خوبرو نوجوانوں کی شکل میں جب پہنچے اور یہ نادان قوم انہیں انسان سمجھ کر برے ارادے سے لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس گئی، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا.
اس واقعے کی تفصیلات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر نبی کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم، اے پیغمبر آپ کی حیات کی قسم، اے پیغمبر آپ کی سیرت کی قسم، وہ اپنے نشے میں بہکے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی مثالی زندگی ہے وہ جس زندگی کی قسم رب العالمین کھائے، کتنی پاک زندگی ہوگی وہ جس زندگی کی قسم رب العالمین کھائے، کتنی بے داغ زندگی ہوگی وہ جس زندگی کی قسم رب العالمین کھائے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم آپ کو بتا دیں نبی کریم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھاتا ہو کھا سکتا ہے۔ اس نے سورج کی قسم کھائی، اس نے چاند کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی۔ اللہ اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے، ہم اور آپ مخلوقات کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے نبی کی زندگی کی قسم کھائی مگر ہم اور آپ نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تاہم اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے، پورے انسانوں میں یہ واحد انسانی زندگی ہے جس انسانی زندگی کی قسم ساتوں آسمانوں کے اوپر سے رب العالمین نے کھائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ کہہ کر۔ حضرات، سیرت رسول کا مطالعہ، سیرت رسول کو جاننا، سیرت رسول کا پڑھنا، یہ ہر امتی کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ دیکھو، زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل چاہیے، ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، وہ ایک اچھی مثالی زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ چاہتا ہے، ایک آئیڈیل چاہتا ہے۔ انسان کو صرف زبان سے بولا جائے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، انسان اس کا اثر اتنا قبول نہیں کرتا جتنا کہ اگر پریکٹیکل لائف اس کے سامنے ہو، کسی کی کوئی بھی عمل کسی کی پریکٹیکل زندگی میں اس کو نظر آئے، اسے دیکھ کر انسان جتنا سیکھتا ہے صرف زبان سے کہنے سے انسان اتنا نہیں سیکھتا ہے۔ تو انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ انسان زندگی میں قدوہ چاہتا ہے، نمونہ چاہتا ہے، آئیڈیل چاہتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر ہمارے لیے اور آئیڈیل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی سے بہتر نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم آپ کو بتا دیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ کے سامنے ایک آئیڈیل ذکر کیا جائے۔ اللہ کے نبی جب دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ آپ کے سامنے کچھ پاکیزہ زندگیوں کے نمونے پیش ہوں، آپ کے سامنے کچھ مثالی زندگیوں کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے واقعات جو قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید میں کیوں کتنے مقامات پہ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، مختلف پیغمبروں کے واقعات بار بار تکرار کے ساتھ جو قرآن میں پڑھنے کو ملتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوتی زندگی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کو آپ کے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا، اور ان پیغمبروں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ، اے پیغمبر یہی وہ اللہ کے رسول ہیں، یہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ انہی کی روش پہ چلیے، انہی کے نقش قدم پہ چلیے۔ تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت خود پیارے نبی کو بھی تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا، میں نے جس آیت سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے پیغمبر ہم آپ کے سامنے گزشتہ پیغمبروں کے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جن سے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم ڈھارس دیتے ہیں۔
پتا چلا کہ پچھلے پیغمبروں کے واقعات کو سن کر پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا، رہنمائی ملتی تھی، روشنی حاصل ہوتی تھی۔ جب مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بہت پریشان ہوتے کہ آپ کی دشمنی کرنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی مخالفت کرنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کو گالی بکنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی جان کے پیچھے پڑنے والے خود آپ کے اپنے رشتہ دار، کوئی دوسرا نہیں، سگا چچا ابو لہب، سگا چچا ابو لہب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر بہت غمزدہ ہوتے، دوسرے ستا رہے ہیں، دوسرے دشمنی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ میرے اپنے، یہ میرا اپنا خون، یہ میرے اپنے رشتہ دار، یہ میرے اپنے چچا، مجھے ستانے والے، مجھے تکلیفیں دینے والے۔ پیارے نبی جب یہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے اور بہت ٹینشن لے رہے تھے تو آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی، آسمان سے سورہ یوسف نازل ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کا آئیڈیل آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یوسف علیہ السلام کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اے نبی محمد، اے نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غمگین نہ ہو، آپ کے اپنے آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ دیکھو یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو گھر سے جدا کرنے والے، ماں باپ سے جدا کرنے والے، کنویں میں پھینکنے والے کون تھے؟ کوئی اور نہیں، ان کے اپنے سگے بھائی تھے، ان کے اپنے سگے بھائی تھے۔ سورہ یوسف یہ میسج لے کر نازل ہوئی اور پیارے نبی کو یہ واقعات پڑھ کر تسلی ملتی، سکون حاصل ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے مکی زندگی میں ہجرت کا زمانہ قریب آتا گیا، پیارے نبی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آئیڈیل پیش کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے مصر سے مدین ہجرت کی، مصر سے مدین ہجرت کی، جبکہ فرعون آپ کی جان لینے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، فرعون آپ کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس واقعے کی تفصیلات اللہ نے سورہ قصص میں ذکر کی ہیں، سورہ قصص کے اندر بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ تو پیارے نبی کی ہجرت کا واقعہ جب قریب آیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے پیش کیا گیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ دے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ماحول میں ہجرت کی کہ فرعون آپ کی جان کا پیاسا تھا، فرعون کی پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، ویسے ہی اے پیغمبر آپ کی ہجرت بھی ایسے ہی ماحول میں ہوگی کہ آپ کا دشمن آپ کے خون کا پیاسا رہے گا، آپ کا دشمن آپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے صحیح سلامت مصر سے نکال کر مدین پہنچایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح سلامت مکے سے نکال کر مدینہ پہنچائے گا۔ کہنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کے سامنے آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے، اور اس سے آپ کو تسلی ملتی تھی۔ تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ میرے لیے اور آپ کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں، زندگی میں جن پریشانیوں سے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں اور آپ کو تسلی دیتی ہے۔ آپ نے دعوت کا کام کیا، آپ نے کسی کو سمجھایا، سامنے والے نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو گالیاں دی، آپ کے خلاف سازشیں کی، تنگ دل ہوتے ہیں آپ، رنج ہوتا ہے آپ کو، لیکن جیسے آپ طائف کا واقعہ پڑھیں گے سارا رنج ختم ہو جائے گا۔ جب دنیا نے پیغمبر کے ساتھ ایسا کیا، پیغمبر کو بخشا نہیں، پیغمبر کو چھوڑا نہیں، تو ہمارا کیا حساب؟ سکون ملتا ہے۔ سیرت رسول زندگی میں سکون عطا کرتی ہے، اطمینان عطا کرتی ہے۔ تو حضرات، سیرت کا مطالعہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک معجزہ اس حیثیت سے بھی ہے کہ پیارے نبی کی زندگی کو آپ جس ناحیے سے پڑھیے، آپ دیکھیں گے جس ناحیے سے پڑھو آپ کی زندگی کو ایک مثال پاؤ گے۔ ایک باپ یہ دیکھنا چاہے
کہ مثالی باپ کیسے ہوتا ہے، پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے نظر آئے گا کہ پیارے نبی کیسے مثالی باپ تھے۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے جاننا چاہے مثالی شوہر کو کیسے ہونا چاہیے، وہ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے سمجھ میں آئے گا کہ مثالی شوہر کسے کہتے ہیں۔ ایک معلم اور استاد یہ جاننا چاہے کہ مثالی استاد کو کیسے ہونا چاہیے، وہ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے سمجھ میں آئے گا کہ مثالی استاد کیسے ہوتا ہے۔ ایک سیاستدان اور حکمران وہ جاننا چاہے کہ مثالی حکمران اور مثالی سیاستدان کیسے ہوتا ہے، وہ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھے، اسے نظر آئے گا کہ مثالی سیاستدان کیسا ہوتا ہے۔ جس ناحیے سے آپ نبی کی زندگی کو پڑھیں گے، ہر ناحیے سے آپ نبی کی زندگی کو کامل اور اکمل پائیں گے۔ اور جبکہ دوسرے انسانوں کی یہ کمزوری ہے، ویکنس ہے، ایک انسان استاد ہونے کی حیثیت سے کامیاب رہتا ہے تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے وہ ناکام رہتا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے وہ کامیاب رہتا ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ ناکام رہتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو جس ناحیے سے آپ پڑھیں گے، آپ کی زندگی کو ہر طرح سے آپ کامل پائیں گے۔ اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، ہمارے نبی کی زندگی میں بیک وقت اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات جمع کر دی تھیں کہ بظاہر ایک انسان کی زندگی میں ان صفات کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی زندگی میں ایسی صفات جمع کر دی تھی جو آپ کسی دوسرے انسان کے اندر ایک ساتھ نہیں دکھا سکتے۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال، ایک انسان جو بہت زیادہ ملنسار ہو، ہر ایک سے ملتا ہو، ہر ایک سے مسکرا کر ملتا ہو، بڑی خوش دلی سے ملتا ہو، بڑی اپنائیت سے ملتا ہو، جو انسان بہت زیادہ ملنسار ہوتا ہے، اس انسان کا رعب اور انسان کا خوف لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ جو انسان بہت زیادہ ملنسار رہتا ہے، اس انسان کا رعب اور اس انسان کا خوف لوگوں کے دلوں پہ نہیں رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو انسان بہت زیادہ رعبدار رہتا ہے، جس کا خوف لوگوں کے دلوں پہ چھایا رہتا ہے، وہ انسان ملنسار نہیں رہتا۔ رعبدار ہو تو ملنسار نہیں ہو سکتا، اور ملنسار ہو تو رعبدار نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو، یہ دونوں صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ساتھ نظر آئیں گی۔ دو متضاد صفتیں جو بظاہر ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جمع کر دی۔ آپ رعبدار بھی تھے اور آپ ملنسار بھی تھے، جبکہ دوسرے انسانوں کا معاملہ ایسا ہے، جو ملنسار ہو وہ رعبدار نہیں ہو سکتا، اور جو رعبدار ہو وہ ملنسار نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی رعبدار بھی تھے اور ملنسار بھی تھے۔ ملنسار کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کر رہا کرتے تھے، اتنا مل جل کر رہتے تھے، رہن سہن میں، بیٹھنے میں کوئی امتیاز آپ کا نہیں تھا۔ صحابہ کے ساتھ اتنا فری ہو کے آپ ملتے تھے، بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی نیا شخص آتا تھا مجلس میں، اس کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں اللہ کے نبی کون ہے۔ کتنے بار ایسا ہوا کہ باہر سے کوئی نیا شخص آیا، اس نے ابو بکر کو اللہ کے نبی سمجھ گیا، ابو بکر کو اللہ کے نبی سمجھ کے ملاقات کرنے لگا۔ آپ اتنا مل جل کر رہتے صحابہ میں کہ آنے والے کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں نبی کون ہے، پیغمبر کون ہے۔ اور جو اتنا مل جل کر رہے انسان، اس کا رعب اور دبدبہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن پیارے نبی کا حوالہ دیکھیے، پیارے نبی اتنے ملنسار رہ کر آپ کا رعب اور دبدبہ بھی صحابہ کے دلوں پر کیسے تھا۔ آپ جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی، ظہر یا عصر کی نماز تھی۔ 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا، 2 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا، اور سلام پھیر کر مسجد سے اٹھے آپ، اور صحن میں جا کر مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے صحابہ پریشان ہیں، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ 4 رکعت والی نماز، پیارے نبی نے صرف 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیر دیے۔
ساری جماعت پریشان ہے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جا کے اللہ کے نبی سے پوچھے کہ ماجرا کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں وَفِي الْقَوْمِ ابو بکر وعمر فَهَابَ أَن يُكَلِّمَا، وہاں ابو بکر بھی موجود تھے، وہاں عمر بھی موجود تھے، لیکن ابو بکر کو بھی ہمت نہ ہوئی، عمر کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ جا کے اللہ کے نبی سے بات کر سکیں۔ سارے صحابہ کے دلوں پر نبی کا رعب چھایا ہوا تھا۔ اب صحابہ نے کہا کہ کوئی تو بات کرنا ہی آخر، صحابہ نے کہا کہ یہ وقت تو ذوالیدین ہی بات کر سکتے۔ ذوالیدین ایک صحابی تھے جنہیں پیارے نبی مذاق کرتے ہوئے ذوالیدین کہا کرتے تھے، دو ہاتھ۔ ذوالیدین کا مطلب کیا ہے؟ دو ہاتھ والے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کرتے تھے، تو پیارے نبی نے ان کو لقب دے دیا ذوالیدین، دو ہاتھ والے۔ مذاق کرتے تھے، پیارے نبی مذاق کرتے ہوئے انہیں ذوالیدین کہا کرتے تھے۔ تو پیارے لوگوں نے کہا یہ وقت تو ذوالیدین ہی بات کر سکتے ہیں، ہم میں سے کسی کے اندر ہمت نہیں نبی سے بات کرنے کی۔ ذوالیدین گئے، جا کر پیارے نبی سے پوچھا اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، کہ آسمان سے نیا حکم آیا ہے کہ آج سے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی گئی ہے، یا پھر آپ بھولے ہیں اللہ کے نبی؟ دیکھو ادب، نبی سے بات کرنے کا ادب، علماء سے بات کرنے کا ادب۔ صحابی نے جا کے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی آپ بھول گئے 2 ہی رکعت نماز پڑھا، ایسا نہیں بولے۔ کیا بولے؟ پہلے کہا اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے آسمان سے نیا حکم آیا ہو، اقصرت الصلاة، کہیں ایسا تو نہیں کہ آسمان سے نیا حکم آیا ہو اور 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی گئی ہو۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا یا پھر آپ بھول گئے ہو۔ پیارے نبی نے کہا نہ آسمان سے کوئی نیا حکم آیا ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں۔ اب یہاں تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کے نبی بھولے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا نہ آسمان سے کوئی نیا حکم آیا ہے اور نہ میں بھولا ہوں، یہاں تو کنفرم ہو گیا صحابی کو کہ آپ بھولے ہیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں صحابی؟ نہیں اللہ کے نبی 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہوئی ہے۔ یہ نہیں بولے نہیں آپ بھول گئے ہیں، ادب، بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کی تمیز، آپ بھول گئے ہیں ایسا نہیں کہا، 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہوئی اللہ کے نبی۔ تب پیارے نبی خود تشریف لائے، مسجد میں صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ سے پوچھا، سارے صحابہ نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی 2 ہی رکعت نماز ہوئی ہے۔ پیارے نبی تشریف لے گئے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ اکبر کہا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت ہو گئی مکمل، سجدہ سہو کیا، سلام پھیرا۔ معلوم ہوا کہ درمیان میں گفتگو ہو گئی، فصل ہو گیا، پھر سے پوری 4 رکعت پڑھنا غلط مسئلہ ہے۔ جو 2 رکعت باقی ہیں وہ پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں کافی ہے، تو 2 رکعت پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا۔ اب یہاں غور کیجئے، پیارے نبی سے جب سہو ہوا ہے، بھول ہوئی ہے، صحابہ میں کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ نبی سے جا کر بات کریں۔ تو پیارے نبی کے اندر اللہ نے ایسی صفات، ایک طرف اتنے ملنسار اور ایک طرف اتنے روبدار، جبکہ دوسرے انسانوں میں یہ 2 صفات جمع نہیں ہو سکتی۔ جو روبدار ہوگا وہ ملنسار نہیں ہو سکتا، اور جو ملنسار ہوگا وہ روبدار نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مثال، پیارے نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صفات جمع کر دی تھی۔ جو انسان بہت زیادہ بہادر ہو، مجاہد ہو، فوجی جرنیل ہو، کمانڈر ہو، اس کا جسم کیسا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟ جو ہاتھ ہتھیار اٹھایا ہو، جو ہاتھ تلوار چلاتا ہو، جو ہاتھ گن مشین چلاتا ہو، وہ ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟ بہت بہادر انسان ہوتا ہے وہ، اس کا بدن بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے، جی ہاں۔ اور جو بالکل نرم ہاتھ والا ہو، نرم ہاتھ سے کبھی تلوار نہیں اٹھتی، نرم ہاتھوں سے کبھی تلوار نہیں اٹھتی۔ پیارے نبی کو دیکھو، پیارے نبی کے اندر اللہ نے دونوں صفات جمع کر دی۔ ایک طرف آپ اتنے بہادر، اتنے بہادر، اتنے بہادر کہ جنگ حنین میں جب تھوڑی دیر کے لیے سارے صحابہ میدان چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے دشمنوں کی جانب سے اس طرح تیر برسے
کہ تھوڑی دیر کے لیے سارے صحابہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے. سارے صحابہ. ایسے نازک موقع پر تاریخ گواہ ہے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اپنی تلوار لہراتے ہوئے کھڑے رہے، ثابت قدم رہے اور کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پیارے نبی اس طرح ڈٹے رہے، جمے رہے کہ نبی کی ثابت قدمی کو دیکھ کر اور سارے صحابہ کو ہمت آئی، حوصلہ ملا. پھر سارے صحابہ دوڑ کر آئے، نبی کے اطراف جم گئے اور پھر مقابلہ ہوا اور مسلمان ہاری ہوئی بازی پھر سے جیت گئے. اتنے بہادر کہ جب ساری فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہو، دشمن کے مقابلے میں تنے تنہا اور اکیلے کھڑے رہے. حضرت علی فرماتے ہیں جنگوں میں جب مشکل وقت آتا تھا تو ہم نبی کی آڑ میں آ کر خود کو بچاتے تھے، پیارے نبی کے پیچھے آ کر خود کو بچاتے تھے. بتاؤ جو انسان اس قدر بہادر ہو وہ انسان کیسا ہوگا، اس کا بدن کیسا ہونا چاہیے، کتنا مضبوط ہوگا، کتنا مضبوط ہونا چاہیے. لیکن حضرت انس فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، واللہ ما مسست خزا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ریشم بھی اتنا نرم اور نازک نہ ہوگا جتنا نرم اور نازک کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ تھا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کوئی ریشم بھی اتنا نرم نہیں چھوا جتنا نرم کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ تھا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. جو ہاتھ اتنا نرم ہو اس ہاتھ سے کبھی تلوار نہیں اٹھ سکتی، اور جس ہاتھ سے تلوار اٹھ جائے وہ ہاتھ کبھی اتنا نرم نہیں ہو سکتا. لیکن پیارے نبی کے اندر اللہ نے دونوں صفات جمع کر دی. کہنا یہ میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی ایسی صفات جمع کر دی تھیں کہ جو صفات بظاہر ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ اسوہ کاملہ ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ ہیں. جس ناحیے سے نبی کی زندگی کو پڑھو اس ناحیے سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل اور مثالی نظر آتی ہے. اور سبحان اللہ آپ کہاں کہاں آئیڈیل، ہر معاملے میں آئیڈیل. حتیٰ کہ جو بشری کمزوریاں ہیں، انسانی کمزوریاں ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہماری کچھ کمزوریاں، ہر انسان کے اندر کچھ کمزوریاں. کیا کمزوریاں؟ ہم انسان ہیں، بھولتے ہیں، ہر انسان بھولتا ہے. اللہ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ السلام بھول گئے، پہلا انسان بھول گیا. انسان ہے، نیند غالب آتی ہے، بشری تقاضا، انسانی کمزوری ہے. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انسانی اور بشری کمزوریوں میں بھی آئیڈیل بنایا. کیسے؟ ابھی ہم نے پڑھا، ابھی ہم نے بیان کیا 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیے. پیارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کے پاس آسمان سے وحی آیا کرتی ہے. 2 رکعت بھول گئے آپ، 2 رکعت میں آپ نے سلام پھیر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس معاملے میں بھی اپنی امت کے لیے آئیڈیل بنانا چاہا. کل امتیوں سے بھی بھول ہو سکتی ہے، سب انسان ہیں. کل امتیوں سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بعد سلام پھیر دیں، 3 رکعت والی نمازیں 2 رکعت میں سلام پھیر دیں، 4 رکعت والی نمازیں 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں. انسان ہے، بھول ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جب بھول ہو جائے تو نماز چھوٹی ہوئی رکعتیں کیسے پڑھنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس معاملے میں بھی آئیڈیل بنایا. تو حقیقت میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں پیارے نبی بھولے نہیں، بھلائے گئے تاکہ آپ اس معاملے میں بھی اپنی امت کے لیے ایک آئیڈیل بن سکے، نمونہ بن سکے. آپ سیرت میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں، بہت مشہور واقعہ. کیا واقعہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں. رات بھر چلتے رہے. رات کے آخری پہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا
اور چاہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، سو جائیں. اور آپ کی عادت تھی جب رات میں سوتے تھے کسی کو نگران مقرر کر کے ذمہ داری دے کر سوتے کہ جاگتے رہنا فجر کے لیے ہمیں جگانا. اور آج کی رات یہ ذمہ داری کسے دی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دی. کہا کہ بلال جاگتے رہنا، جیسے ہی فجر کا وقت ہو ہمیں جگا دینا. پیارے نبی سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، حضرت بلال اکیلے جاگ رہے ہیں. اور بلال کی نظر مشرق کی سمت ہے کہ کب فجر صادق طلوع ہو اور کب میں اللہ کے نبی کو جگاؤں. حضرت بلال سے یہ غلطی ہوئی، تھوڑا سا انہوں نے ٹیکا لیا، اور ٹیکا لینے کی دیر تھی کہ آنکھ لگ گئی، سو گئے. پیارے نبی سو رہے ہیں، سارے صحابہ سو رہے ہیں، اور جن صحابی کو جگانے کی ذمہ داری دی تھی وہ صحابی سو رہے ہیں. فجر صادق طلوع ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوتے ہوتے سورج نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا. سورج کی شعاعیں جب پڑی، سورج کی شعاعیں جب پڑی تو سب گھبرا کر اٹھے، دیکھا کہ سورج نکل چکا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر جاگے، عمر جاگے، پیارے نبی جاگے، سب پریشان ہوئے. پیارے نبی نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلا کے، بلال کیا ہوا؟ بلال نے کہا اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک، اے اللہ کے نبی جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا. اللہ کے نبی نہ کوئی غصہ، نہ کوئی ڈانٹ، نہ بیزارگی کا اظہار. پیارے نبی کی مثالی قیادت، مثالی امارت، مثالی کمانڈنگ کی یہ خصوصیت تھی. آپ اپنے ماتحتوں سے جب غلطی ہو جاتی تو آپ ان کے عذر کو قبول کر کے درگزر فرماتے تھے. یہاں اس واقعے میں غور کرنے کی بات یہ ہے، دیکھو سینکڑوں کی تعداد میں نبی کے ساتھ صحابہ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور سوچو کوئی ایک بھی نہ جاگا، کسی ایک کی بھی آنکھ نہ کھولی. حالانکہ یہ صحابہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو رہبان باللیل و فرسان بالنہار کہلاتے تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جن میں سے ایک ایک بھی دن ہو تو وہ شہ سوار، اور رات ہو تو زاہد شب بیدار. تہجد گزار ایک ایک صحابی بھی، اور تہجد گزار صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو نبی کے ساتھ، کسی کی آنکھ نہ کھولی، کسی کی آنکھ نہ کھولی. یہاں تک کہ سورج نکل گیا. سورج نکلنے کے بعد سب جاگے. کیا ہے حقیقت میں؟ سوئے نہیں سلائے گئے، سوئے نہیں سلائے گئے. کیوں؟ امتیوں سے بھی بشر ہے، انسان ہے. انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ، تو پیارے نبی کو آئیڈیل بنا دیا گیا. اگر کبھی کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا، آنکھ لگ گئی، سورج نکل گیا، نماز کیسے قضا کرنی چاہیے؟ کیسے؟ پیارے نبی نے بتایا. باقاعدہ اذان دی گئی، باقاعدہ اذان دی گئی. پہلے تو کہا اس جگہ کو چھوڑ، یہاں شیطان ہے. اس جگہ کو جہاں میں غفلت آئے کو چھوڑ دو، یہاں شیطان ہے. تھوڑی دور آگے بڑھے، اذان دی گئی، پھر سنت پڑھی گئی، پھر اقامت کہی گئی، بعد جماعت نماز ادا کی گئی. کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں آئیڈیل اور اسوہ بنایا. حتیٰ کہ جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو امت کے لیے آئیڈیل بنایا. اسی لیے کبھی خود اللہ کے نبی سے سہو ہوا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سو گئے. لیکن یہ زندگی میں ایک دو بار ہی ہوا بس، تاکہ آپ کی ذات اس معاملے میں بھی آئیڈیل بن جائے. تو حضرات کہنا یہ ہے کہ آپ کا اسوہ کاملہ ہے، اسوہ کاملہ ہے. ہر معاملے میں آپ آئیڈیل ہیں. ایسا نہیں جیسا کہ موجودہ دور کے ایک دانشور جو اپنی دانشوری پر جنہیں بہت ناز ہے، وحید الدین خان صاحب دلی کے، جو الرسالہ میگزین نکالتے ہیں، انہوں نے لکھا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، اسوہ کاملہ نہیں ہیں. یعنی آپ بہترین آئیڈیل ہیں لیکن آپ کامل آئیڈیل نہیں ہیں. آپ سے نعوذ باللہ. جی دلی کے وحید الدین خان صاحب نے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ نہیں ہیں، آپ اسوہ حسنہ ضرور ہیں. غیر مسلم کہہ رہا ہے، غیر مسلم مان رہا ہے،
غیر مسلم گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ ہیں، اور ایک مسلمان جو اپنے آپ کو عالم کہے، دانشور کہے، مفکر کہے، وہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ نہیں. اور یہاں تک لکھا ہے انہوں نے، اللہ ہدایت دے ان کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ نہیں. آج کے دور کے لیے ہمیں جیسس کو آئیڈیل بنانا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. نعوذ باللہ. یہ واللہ یہ ان کی عبارت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کسی دور میں ناقابل انطباق ہو کر رہ جائے گا. نعوذ باللہ. یہ بہت بڑی گمراہی، بہرحال ایک گہری بات ہے جسے سمجھانے کے لیے وقت درکار ہے. کہنا یہ ہے بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ناحیے سے اسوہ ہیں، بہترین اسوہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں آپ، اسوہ کاملہ ہیں آپ. اس کی شہادت غیر مسلمین نے دی ہے. کل کے ہمارے محاضرے میں، کل کے ہمارے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غیر مسلمین نے کیسے مانا. غیر مسلم، یہودی، کرسچن، عیسائی، ہندو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے کس نقطہ نظر سے دیکھا، ہم کل کے محاضرے میں انشاءاللہ تعالی اس پر بحث کرتے ہیں. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، آج اپنے یہاں حاضری دیے، کوشش کیجئے کہ یہ 20 دن بھی آپ مسلسل حاضری دیتے رہیں. انشاءاللہ تعالی سیرت کے حوالے سے مفید معلومات آپ کے سامنے آئیں گی. رب العالمین ہم سب کے، آپ سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.